अल्लाह तिलावत कुरान पाक करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावात तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन वहुव हसीर वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाब जहन्नम वबिअसल मसीर इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़ा वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फकज़्ज़बना वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै'इन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर फ़क़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुह्क़न लिअस्हाबिस सईर इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर वअसिर्रू क़ौलकुम औ इजहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم
الصادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فیض گیا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو روئے جو اب نصیب کو روئے جو اب نصیب کو چین کہو گواہ کیوں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یاد حضور کی قسم
غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا ہے سر کو جا چکے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں اور ہے تو رضا نراستن جرم پہ گر نہ جائیں ہم ہے تو رضا نراستن جرم پہ گر نہ جائیں ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں روئے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے. ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجالس کو
میری ذات پر درود پڑھ کر سجایا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہم اس وقت پاکستان کے مشہور صوبہ پنجاب کے مشہور شہر ڈیرہ غازی خان کے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ دور و نزدیک سے اس اجتماع میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت تمام کا آنا قبول فرمائے اور جو کچھ سنے اسے یاد رکھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، یعنی نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو، وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو، یعنی چاہے وہ تمہارا اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی ہو نا، تو نیکی کی کسی بات کو حقیر مت سمجھو۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں نیکی کرنے کی ترغیب دلاتی ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو بظاہر کوئی چھوٹا سا عمل لگتا ہے، تو یہ عمل کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو بیان ہے، اس بیان کا موضوع یہی ہے کہ ہم کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، کہ بعض روایات ایسی بیان کی گئی ہیں، بعض احادیث طیبہ ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بعض لوگوں کے اعمال کا ذکر فرمایا کہ بعض اعمال کی بنا پر بعض لوگ جو بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بڑے اعمال نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان اعمال کی وجہ سے ان لوگوں کو داخل جنت فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں نے، مضمون ہے حدیث کا، کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہاں چاہتا ہے چلتا پھرتا ہے، جہاں چاہتا ہے بلا روک ٹوک وہ جنت میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ کوئی درخت تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے اس کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کے راستے میں آسانی ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک گھونٹ پانی پلانے پر کسی بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایک جنتی قیامت کے دن ایک دورہ کرے گا، اس کے دورے کے دوران اس کی بعض لوگوں سے ملاقات ہوگی، ایک بندے سے ملاقات ہوگی، وہ کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا کہ دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پانی کی ضرورت پڑی تھی تو میں نے پانی کا ایک گھونٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو وہ بندہ پہچان کر کہے گا کہ یا اللہ، واقعی اس بندے نے مجھے دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ پلایا تھا، تو اللہ رب العزت اس کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول فرما کر اس بندے کو داخل جنت فرما دے گا۔ اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی شخص کو وضو کرایا ہوگا، وہ بھی بدقسمتی سے اس کے لیے جہنم کا کسی وجہ سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ اس نیک بندے کو دیکھ کر کہے گا کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا کہ دنیا میں ایک مرتبہ میں نے آپ کو وضو کرایا تھا۔ تو یہ نیکوکار بندہ اسے بھی پہچان کر رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اسے داخل جنت فرما دے گا۔ اور بعض احادیث میں ایسا بھی ہے کہ
ایک فاسق و فاجر خاتون کا ذکر بھی ملتا ہے، ایک فاسق و فاجر شخص کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک کنویں پر آ کر پانی پیا، جب پانی پی چکا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جو پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکالے بیٹھا ہے۔ تو اس نے خیال کیا کہ یہ کتا اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور یہ اس وقت پیاس کی شدت میں مبتلا ہے، تو وہ اس کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی ڈال کر باہر لے کر آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک تو نیکی کو، کسی بھی نیکی کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا، اور کسی گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر نہیں کرنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ بعض اوقات بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر بندہ معمولی خیال کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضی اس بندے کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تو کسی گناہ کو بھی معمولی خیال نہ کریں اور معمولی سمجھ کر کسی گناہ کو نہ کریں، اور کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر اپنی زندگی سے ترک نہ کریں۔ اچھا، ایسے مواقع زندگی میں بے شمار مرتبہ ہمیں ملتے ہیں کہ ہم کسی نیکی کے کرنے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بعض ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، اس بندے کو شیطان ڈیلے کراتا ہے۔ شیطان بسا اوقات ہر بندے کو گناہ سے منع نہیں کرتا، یہ شیطان کے وار ہیں کہ یہ ڈیلے کراتا ہے کہ بالکل تمہیں نیکی کرنی ہے لیکن ابھی نہیں کرنی، کر لینا، نوافل پڑھ لینا، باوضو رہنے کا سلسلہ شروع کر دینا، تہجد گزار تمہیں بننا ہے، بن جانا، نفلی روزے رکھنا ہے، یہ بھی انشاءاللہ الکریم شروع کرنا ہے تمہیں۔ اور بندہ کہتا ہے کہ بالکل میں کروں گا، اعمال صالحہ کرنے ہیں، سنتوں کو اپنانا ہے، لیکن ابھی نہیں اپنانا۔ شیطان کے وار کیا ہیں کہ سنتوں پر عمل کر لینا، ابھی وقت نہیں آیا، کوئی خاص موقع آئے تو کر لینا، ابھی نہیں، ابھی تمہارا فلاں کام ہے وہ پورا ہو جائے اس کے بعد کرنا، ابھی تمہارے بزنس کا مسئلہ ہے، اس بزنس کو ایکسپینڈ کر لو، اس کے بعد تم سنت کے راستے پر آ جانا، فلاں کام تمہارا ابھی پینڈنگ ہے، ابھی تمہاری تعلیم کا مسئلہ ہے، ابھی تمہاری شادی کے معاملات ہیں، ابھی تمہارے بچوں کی شادی کے معاملات ہیں، ابھی تمہاری دکان کے معاملات ہیں، ابھی تمہارے بزنس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ تمہیں درپیش ہیں، تو نیکی کر لینا، ابھی نہیں کرنا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ اگر ابھی نہ کیا تو پھر کبھی موقع نہیں ملتا۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، وہ نعمتیں صحت ہیں اور فرصت، دو نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو بندہ صحت مند ہوتا ہے نا، تو شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ ابھی تیرے جسم میں طاقت ہے، توانائی ہے، ابھی اپنی تعلیم کو فوکس کرو، ابھی اپنے کاروبار کو فوکس کرو، ابھی کچھ ارن کر لو، ورنہ بڑھاپے میں تمہارا کیا بنے گا، کہاں سے کھاؤ گے، کہاں سے پیو گے، اپنی زندگی کو کیسے گزارو گے۔ اس بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو کئی بندے اپنی جوانی کو اس انداز سے گزار دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم نماز بھی شروع کرنی ہے، بس یہ شب برات کا موقع آ جائے نماز پڑھ لیں گے، ماہ رمضان کا موقع آ جائے نماز پڑھ لیں گے، فلاں موقع آ جائے نماز پڑھ لیں گے، حج پر چلے جائیں،
تو حج سے جب واپس آئیں گے تو ہم نمازی بن جائیں گے. فلاں فلاں نیکی کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ الکریم ابھی وہ وقت نہیں آیا. داڑھی شریف بھی رکھیں گے انشاءاللہ الکریم, لیکن بس حج کر کے آ جائیں تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس سے تحفہ لے کر آنا ہے داڑھی شریف کا. تو کئی بیچارے اس وجہ سے اس عظیم واجب اور اس عظیم سنت سے محروم رہتے ہیں, وہ داڑھی شریف نہیں رکھ پاتے, ایک واجب چھوڑ دیتے ہیں. ہماری عوام میں تو صرف سنت ہے, لیکن اس سنت کی اتنی تاکید ہے کہ یہ سنت واجب کے درجے میں ہے, تو اس واجب کو ترک کر دیتے ہیں کہ جناب یہ رکھیں گے جب در اقدس سے حاضر ہو کر آ جائیں. تو نہ حاضری بے شمار لوگوں کی ہو پاتی ہے, نہ وہ بیچارے داڑھی شریف رکھ پاتے ہیں. اسی طرح موقع ملتا نہیں ہے, نہ تہجد کا موقع مل پاتا ہے, نہ نوافل کا موقع مل پاتا ہے, نہ ذکر و درود کا موقع مل پاتا ہے, نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کا موقع مل پاتا ہے, کہ یہ شیطان کی طرف سے اسے ڈیلے کرایا جاتا ہے کہ اگر توبہ کر لی تو توبہ تم توڑ دو گے, توبہ ٹوٹ جائے گی, پھر کیا بنے گا. لہذا بندہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ توبہ کروں گا, میں رجوع کروں گا رب کائنات کی بارگاہ کی طرف, ابھی وقت نہیں آیا. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ابھی وقت نہیں آیا, یہ بعض اوقات وقت کبھی بھی نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات بندے کو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تو نے توبہ کر لی تو توبہ ٹوٹ جائے گی کہ تو دوبارہ گناہ کر لے گا, تو اس وجہ سے بندہ توبہ نہیں کرتا. فرمایا بندے تو توبہ کر لے, ہو سکتا ہے کہ تجھے توبہ کرنے کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کی زندگی کا ہی اختتام ہو چکا ہوتا ہے عند اللہ, ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے کرم سے ان کی یہ توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے, اور وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ایسے عالم میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں ہوتا. ایک حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. تو فرمایا کہ تو توبہ میں تاخیر نہ کر, ہو سکتا ہے کہ تجھے توبہ کرنے کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملے. اور بعض ایسے اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت ایسی کامل توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس توبہ کے بعد وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے. ان کی توبہ اتنی پکی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے, اور اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر چلتے ہوئے گزار دیتے ہیں. تو توبہ تو بندے کو فوری کر لینی چاہیے. اور فرمایا کہ اگر تیری توبہ ٹوٹ بھی جائے تو پھر توبہ کر لے. شیطان کا کتنا بڑا وار ہے کہ توبہ کی تو ٹوٹ جائے گی اس لیے توبہ نہیں کرتا. فرمایا توبہ کرنے میں تاخیر نہ کر, اگر توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے, اور اللہ رب العزت تیرے گناہ کو بخش دے گا. ایک حدیث میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو گیا, اس بندے نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی. جب اس نے توبہ کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں, یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی دیتا ہے. اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا. فرمایا وہ بندہ کچھ عرصہ ٹھہرا رہتا ہے, یعنی نئی نئی توبہ کی ہوتی ہے نا, تو بعض اوقات فوراً بندہ گناہ نہیں کرتا, تو وہ بندہ کچھ عرصہ ٹھہرا رہتا ہے اور کچھ عرصے بعد اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. تو جب دوبارہ گناہ ہوتا ہے تو وہ بندہ پھر رجوع کرتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف, اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے
کہ یا رب عز وجل مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، اے اللہ عز وجل، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور گناہ کو بخش بھی دیتا ہے، تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس بندے کے گناہ بخش دیے۔ اور پھر فرماتا ہے اعمل ما شئت قد غفرت لک، اے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ یعنی بندہ جب بھی گناہ ہو جائے نا، ڈیلے نہ کرے، لیٹ نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ فلاں موقع پر توبہ کروں گا، یہ نہ سوچے کہ بڑی رات کوئی آئے گی تو توبہ کروں گا، یہ نہ سوچے کہ شب برات پر توبہ، یہ نہ سوچے رمضان تشریف لائے گا تو توبہ کروں گا۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کر لے کہ اس کے توبہ کرنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ جب وہ سچے دل سے، سچے ارادے سے اس گناہ سے تائب ہوگا، جب دل میں شرمندہ بھی ہوگا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے گا، تو رب کائنات اس کے گناہ کو بخش دے گا، شرمندگی کا احساس بھی ہو۔ تو یہ جو شیطان کے وار ہے نا، یہ جب بندے کے جسم میں طاقت ہوتی ہے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس پر وار ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کی طرف سے بھی وار ہوتے ہیں۔ جو بندہ ابتدائی عمر میں ہی نیکی کے راستے پر چل پڑے، اس پر شیطان کے وار کیسے ہوتے ہیں کہ تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، ابھی سے تو نے داڑھی رکھ لی، تیری تو عمر ہی نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب عمر ہوئی ہے تو رب کی طرف سے یہ داڑھی پیدا کی گئی نا اس بندے کے لیے، بیفور ٹائم تو داڑھی نہیں آئی نا، اس کی عمر تھی تو داڑھی آئی ہے۔ تو اس کے وار ہوتے ہیں، معاشرے کے لوگوں کے وار ہوتے ہیں، شیطان کے وساوس کا شکار لوگ وار کرتے ہیں کہ تو نے ابھی سے اپنے گناہ سے توبہ کر لی، ابھی تو تیری عمر ہی نہیں ہے، ابھی سے امامہ شریف رکھ لیا، ابھی سے زہد و تقوی والا بن گیا، ابھی سے رجوع اللہ کرنے والا بن گیا، ابھی سے تلاوت قرآن کرنے والا بن گیا، ابھی تو تیری عمر ہی نہیں ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے ہی ہوش سنبھالے، والدین کو یہ سکھایا گیا ہے نا کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لینا سکھایا جائے۔ والدین پر سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہذا بچوں کا نام اچھا رکھا جائے۔ سیدنا امام علی مقام حضرت سید الاسقیاء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کی پیدائش ہوئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی تم اس کا نام کیا رکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس بچے کا نام حرب رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں بلکہ یہ تو حسن ہے۔ ان کا نام حسن رکھا اور پھر ان کا عقیقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اور پھر جب جناب شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، ان کا نام پھر وہی تھا، ان کا ارادہ پھر وہی تھا نام رکھنے کا۔ آپ نے فرمایا یہ تو میرا بیٹا حسین ہے، ان کا نام حسین رکھا اور ان کی تحنیک فرمائی، یعنی کوئی میٹھی چیز یا کوئی کھجور وغیرہ کوئی نیک بندہ اپنے منہ میں ڈال کر جس سے لعاب مکس ہو جائے
کسی بچے کو دے جس کو عام طور پر ہمارے معاشرے میں گھٹی کہا جاتا ہے کہ نیک بندے کی طبیعت کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو گھٹی عطا فرمائی، جسے عربی میں تحنیک کہا جاتا ہے، ان کے مبارک نام رکھے، اور پھر ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شبر، ایک کا نام تھا شبیر، میں نے اپنے ان بیٹوں کے نام ان دونوں ناموں پر رکھے ہیں۔ شبر کا عربک میں جو مطلب ہے، جو میننگ ہے، وہ ہے حسن، اور شبیر کے میننگز ہیں حسین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اولاد کو یہ تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھے، اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا سکھائے۔ کئی اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے حوالے سے یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے گھر جب وہ بچے تھے، کئی اولیاء تھے، جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے بڑوں کی طرف سے گھر کے تمام لوگوں کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ بچے کے سامنے غیر خدا کا نام نہیں لینا، بچے کے سامنے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی لینا ہے، تاکہ بچہ اپنی زبان سے سب سے پہلے جو جملہ بولے وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک بولے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے تو تمام گھر والوں کو، تمام خدام کو یہ تاکید تھی کہ بچے کے سامنے صرف لفظ اللہ کا استعمال کرنا ہے، اور سب سے پہلا لفظ جو ان کی زبان مبارک سے نکلا وہ لفظ اللہ عز و جل تھا، حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان۔ اچھا، پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تاکید کی گئی کہ اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ ابھی نماز پڑھنا بچے پر فرض نہیں ہے، ابھی یہ بچہ بالغ نہیں ہوا، لیکن نماز کی اسے تاکید کی جائے تاکہ اسے عادت پڑ جائے، یہ نماز سیکھ لے، یہ طہارت کے بنیادی مسائل کو سیکھ لے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو بعض صورتوں میں، یعنی جو بچی ہے، بچی کے حوالے سے تو شرعی جو رولنگز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لڑکی ہے وہ 9 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک کسی بھی وقت ایڈلٹ ہو سکتی ہے، بالغہ ہو سکتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کی عمر تک، یعنی بچہ 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا کہ اسے نماز کا حکم کرو، اور اگر تادیباً یعنی ادب سکھانے کے طور پر اسے ہلکی پھلکی سزا بھی دینی پڑے تو اسے سزا دیں، تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو کہ یہ نماز دین اسلام کا اہم فرض ہے۔ جب جیسے ہی یہ بچہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی نماز کا ادا کرنا اس بچے پر فرض ہو جائے گا، پہلے سے اس کی عادت ہو تاکہ وہ نماز بھی جانتا ہو، وہ غسل کے بارے میں بھی جانتا ہو، وہ یہ بنیادی احکام اور مسائل سے بھی واقف ہو۔ یعنی اتنے ابتدائی لمحات سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت اولاد کا حکم ارشاد فرمایا۔ اولاد کو مختلف احکام اور مسائل سکھانے کے حوالے سے کہ اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائی جائے، محبت اہل بیت سکھائی جائے، تلاوت قرآن سکھائی جائے، کہ جب اسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا جائے گا تو اولاد کسی ساکر پلیئر کو، کسی کرکٹر کو، کسی دنیاوی حوالے سے کسی بھی سیلیبریٹی جو بن جاتی ہیں اسے اپنا رول ماڈل نہیں سمجھے گی۔ آج سمجھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے کہ فلاں جو فٹ بالر ہے وہ میرا آئیڈیل ہے، فلاں کرکٹر وہ میرا آئیڈیل ہے، فلاں گلوکار فنکار یہ میرا آئیڈیل ہے۔ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کو سکھا دی جائے گی تو اولاد کے ذہن میں یہ ہوگا
کہ ہماری محبتوں کا محور اور مرکز جو ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے. تو یہ کب ہوگا؟ جب شروع سے ہی اس کی تربیت کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور ایک طرف ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے کہ تم ابھی سے نمازی بن گئے، ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، ابھی سے نیکوکار بن گئے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اخروٹ سے. ایک بچہ وہاں بیٹھا رو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ بچہ کوئی غریب ہے، شاید اس بچے کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو اس لیے یہ رو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ بچہ میں تمہیں اخروٹ خرید کر دے دوں تاکہ تم کھیلو. تو اس بچے نے جواب دیا، چچا جان ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. بچہ کیا کہتا ہے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ خاندان رسالت کا ایک چشم و چراغ ہے، یہ ایک سید ہے. اس کی سید بچے کی تربیت اس کے والدین نے ایسی کی کہ شروع سے ہی بچپن سے ہی خوف خدا عز و جل اس بچے کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ یہ جو عمر، یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت جلیل القدر ہستی ہیں، بہت ہی عظیم محدث، بہت ہی بڑے عالم، بہت بڑے زہد و تقوی والے، بہت اللہ رب العزت کا خوف اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والے. اور شروع سے ہی ان کے بارے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابتدائی عمر سے ہی یہ جہنم سے ڈرتے تھے، اللہ رب العزت کے خوف سے یہ ہر وقت لرزہ رہتے تھے. اور یہ عظیم ہستی کون تھے؟ یہ حضرت امام علی الہادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر تھے، حضرت امام علی نقی کے لخت جگر. اور وہ لخت جگر تھے حضرت امام تقی کے، یعنی امام جواد بھی جنہیں کہا جاتا ہے. اور وہ لخت جگر تھے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور وہ لخت جگر تھے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور وہ لخت جگر تھے حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور وہ لخت جگر تھے امام محمد الباقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور حضرت امام محمد الباقر لخت جگر تھے حضرت امام علی بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کے. اور حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین لخت جگر تھے شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور وہ لخت جگر تھے مولا الامام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے. یعنی آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچوں میں خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ بچپن سے ہی جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے. کسی شخص نے کہا کہ اے حسن ابھی تو تم چھوٹے سے بچے ہو، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا خوف خدا کا غلبہ. تو آپ نے بہت ہی حکمت بھرا جواب دیا. اور ایک ایسی ہی روایت حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی ہے. آپ نے بہت پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے اور جب انہیں آگ لگ جاتی ہے تو بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں، یعنی ابھی عمر چھوٹی تھی، تو میں اس بات پر خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے لیے، جلانے کے لیے پہلے ہم بچوں کو جلایا جائے اور اس کے بعد بڑوں کے لیے آگ کو بھڑکایا جائے. تو یہ ان کا خوف خدا تھا جو ساری زندگی انہوں نے اللہ رب العزت کے خوف میں، اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارا. اور یہی وہ بنیادی ایلیمنٹ ہے،
یہی وہ بنیادی تصور ہے کہ جو آج ہمارے قلوب و اذہان سے نکلتا چلا جا رہا ہے. گناہ کو معاذ اللہ گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا. کہتے ہیں کہ جناب چھوٹا سا کام تو ہے, یہ کوئی بڑا گناہ تھوڑی ہے, یہ کوئی کبیرہ گناہ تھوڑی ہے کہ اس سے بچنا لازم ہو. بہرحال بڑے بڑے گناہوں کے حوالے سے بھی آج ہم اور ہمارے بچے بولڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, جری ہو رہے ہیں, نڈر ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, دیکھی جائے گی جب دنیا سے جائیں گے. یعنی دنیا اور دنیا کی آسائش اور دنیا کی نعمتیں, دنیا کی زندگی اور دنیا کا مستقبل آج یہ ہمارے سامنے اتنا بڑا ہو گیا, یہ اتنا اس کا یہ میٹر کرنے لگی یہ بات کہ آخرت کے حوالے سے ہماری سوچیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے وہ وقت تھا کہ جب بچوں کو لوریاں دی جاتی تھیں اللہ رب العزت کے نام کی, اور آج ان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا جاتا ہے کہ ہماری جان چھوٹ جائے, یہ موبائل پر کارٹونز اور جو چاہے پروگرامز دیکھتے رہیں. آپ خود سوچئے مدنی چینل کے ناظرین و سامعین اور ڈیرہ غازی خان کے اس ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے عاشقان رسول, آج اگر بچے کو بچپن سے ہی ریکٹیفائی نہ کیا جائے, بچپن سے ہی اس کی تربیت اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ کی جائے, تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بس مجھے اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے, مجھے اپنے دنیا کے مستقبل کو ہی تابناک کرنا ہے. اور یہ تصور ایسا ہمارے بچوں کے قلوب و اذہان میں رچ بس گیا کہ امتحان میں تھوڑے نمبر آئے تو کئی بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں کہ میرے نمبر تھوڑے کیوں آئے, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا, میرا مستقبل اس کا کیا بنے گا, میرے فیوچر کا کیا بنے گا. تو یہ برائٹ فیوچر, اس کے چکر میں والدین کا بھی بدقسمتی سے برا حال ہوتا جا رہا ہے اور اولاد کا بھی ہو رہا ہے. اس بات پر تو مار پڑ جاتی ہے کئی بچوں کو کہ وہ اسکول کیوں نہیں جا رہے, اس بات پر مار نہیں پڑتی کہ اس نے نماز نہیں پڑھی, وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کیوں کر رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. کیا آج بچپن سے اسے ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہے, اسے بچپن سے ایسا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بچپن سے ایسی چیزیں اویل کی جا رہی ہیں کہ جن چیزوں کی اویلیبلٹی کی وجہ سے یہ بچہ آخرت کی طرف تو اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی. یہ غیر اسلامی کلچر کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھا ہے. وہی انداز, وہی گفتگو, وہی صرف اور صرف اس دنیا کے مستقبل کی تابناکی کا تصور آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے بڑے, ہمارے سرپرست, ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ صرف دنیا کا مستقبل روشن کرنا ہے, اور بدقسمتی سے اسی راہ میں بہ رہے ہیں کہ بس اس مستقبل کی تابناکی کرنی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک پلاننگ کر لی جاتی ہے, بچے کے پیدا ہوتے ہی پلاننگ ہو جاتی ہے کہ کون سے اسکول میں اسے پڑھانا ہے, کون سے انسٹیٹیوشن میں اس کو ایڈمیشن دلانا ہے, یہ کہاں پڑھے گا, اسے کیا بننا ہے, ساری پلاننگ. لیکن اس پلاننگ میں یہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار بھی بنانا ہے, اس بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق بھی بنانا ہے, اس بچے کی تربیت ایسے کرنی ہے کہ یہ بڑا ہو کر ہم پر ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے. آج بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا, والدین کے سامنے ہو جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا, کیا نہیں کیا. ابھی چھوٹے تھے کہ تکلیف کا آغاز ہو گیا,
ہمارا راتوں کا رونا، اس رونے نے انہیں بے قرار کر دیا، ہماری تکالیف نے انہیں بے قرار کر دیا، ہمارے دکھوں نے انہیں بے قرار کر دیا، ہماری تکالیف، یہ اس قدر پریشان ہوتے کہ کہیں یہ فوت نہ ہو جائے، ہمیں لے لے کر پھرتے ہیں، ہماری دکھوں کا، ہمارے غموں کا ان پر کتنا اثر ہوتا ہے کہ یہ رو رو کر ہلکان ہو جاتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، نہ جانے کس کس انداز سے ہمارے لیے ارننگز کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کہیں بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ باپ سارے دن کتنی کوشش کرتا ہے، باپ سارے دن کتنی مشقت کرتا ہے، باپ سارے دن کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچے کو بنیادی ضرورت کی چیزیں ملنی چاہیے، اسے اس کا دودھ ملنا چاہیے، اس کا کھانا ملنا چاہیے، اس کی اسکولنگ ہونی چاہیے، اس کو اچھا لباس ملنا چاہیے، اس کو عید کے موقع پر، ایونٹس کے موقع پر، گرمی سردی کے موقع پر اچھا لباس ملنا چاہیے۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی آج کل کے بچوں کے لیے کہ ایونٹس پر انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جو لوگ میری ایج کے ہیں آپ ان سے پوچھیں، جو میری ایج کے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہاں جی آپ کا بچپن کیسا گزرا، تو وہ بچپن کے حالات آپ کو بتائیں گے۔ بڑے سے بڑے امیر گھرانے کے بچے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب بچپن ہمارا کیسا گزرا کہ جب عید الفطر پر کپڑے بنتے تھے تو دوسرے دن وہ کپڑے لپیٹ کر صندوق میں رکھ دیے جاتے تھے کہ بس اب یہ کپڑے عید الاضحیٰ پر پہننے ہیں۔ صحیح ہے جی، ایسے ہے۔ اسکول کے لیے جو جوتے استعمال ہوتے تھے، کئی لوگ اپنے بچوں کو عید پر وہ جوتے پہناتے تھے تاکہ اسکول میں بھی کام آ جائیں۔ اگر اس دور کی پریشانیوں کو دیکھیں اور آج کی فیسلٹیز کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ان تمام کی تمام چیزوں میں جن چیزوں کو آج بدقسمتی سے ہم نے مائنس کر دیا وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع ہے۔ آج اس کا تصور ہمارے معاشرے سے مٹتا چلا گیا، ایسے میٹیریلسٹک ہوتے جا رہے ہیں، ایسی مادیت پسندی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے اگر دعا کرانی ہے تو بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعا کریں کہ ہماری اولاد کی آخرت اچھی ہو جائے۔ یہ ملیں گے کہ دعا کریں کہ بس اولاد کامیاب ہو جائے، یعنی صرف اور صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی ترقی، دنیا کی زندگی کی بہتری، دنیا میں کسی اچھی جاب کا مل جانا، دنیا میں کسی اچھے عہدے کا مل جانا، دنیا میں کسی اچھے منصب کا مل جانا، دنیا میں کسی بڑی جاب پر تعینات ہو جانا۔ بدقسمتی سے آج ہمارے مسلم معاشرے میں بھی شیطان نے ان باتوں کو لوگوں کے قلوب و اذہان میں ڈال دیا ہے کہ بس تجھے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے۔ یعنی یہ کئی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ جو اسکولنگ کے حوالے سے اپنے بچوں کے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب فلاں اسکول میں پڑھے گا تو یہ بڑے بڑے لوگوں سے اس کا رابطہ ہو جائے گا، بڑے بڑے اس کے اچھے کلاس فیلوز ہوں گے، کوئی منسٹر بنے گا، کوئی بہت بڑا بینک بیلنس والا بنے گا، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوگا۔ تو جناب جس لیول کے لوگوں کے ساتھ اس کی اسکولنگ میں کرانا چاہتا ہوں تو یہ اپنا ذہن اس کا اسی لیول کا ہوگا۔ تو والدین، کئی والدین اولاد کی خوشیوں کی خاطر اولاد کی اور بدقسمتی سے اپنی آخرت کو بھی داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اسکولنگ منع نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اسکولنگ کے خلاف ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں اسکولنگ کے نیٹ ورک قائم کیے ہیں۔ ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج محمد عمران اتاری صاحب نے تو ہمیں فرمایا ہے، اور باقاعدہ اس کی پلاننگ ہو گئی، باقاعدہ اس کی پلاننگ ہو گئی
کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہمارے پاس حفظ قرآن کر کے جائیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی علوم کو بھی سیکھ کر جائیں. اس کی پلاننگ ہے. اسکولنگ کی بات، اسکولنگ سے انکار نہیں ہے، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی بیسک نیڈ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن آج جس رو میں ہم بہ رہے ہیں نا، آج جس سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ سسٹم انسان کو ٹوٹلی سیلفش بنا رہا ہے. یہ سسٹم اولاد کو اپنے والدین کا باغی بنا رہا ہے. یہ سسٹم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی الگ سے گزارنی ہے، تمہیں اپنی زندگی کو جینا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے. آخرت کا تصور، آخرت کی اعلیٰ نعمتیں، آخرت میں اللہ رب العزت کے انعامات کا تصور، یہ آج کی اولاد کے ذہنوں سے تقریباً نکل چکا. انہیں ان ظاہر کے جن اداروں میں پڑھتے ہیں، ان اداروں میں یہی ذہن ہے کہ بس کمپٹیشن، آپ کو فرسٹ آنا ہے، آپ کو اے گریڈ لینا ہے، آپ کو فلاں جگہ آگے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ کو فلاں عہدہ لینا ہے، آپ کو فلاں منصب لینا ہے. یہ عہدے، یہ منصب، یہ دنیا کی ڈگری، یہ دنیا کی ایجوکیشن، یہ دنیا کی بہتری، یہ دنیا کا جاہ و حشمت، یہ دنیا کا منصب، یہ دنیا میں اعلیٰ بننے کی خواہش، ان تمام چیزوں نے ہماری آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے. ایک مسلمان کی سوچ کیا ہونی چاہیے تھی؟ ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک مسلمان کا انداز زندگی کس انداز کا ہونا چاہیے تھا؟ اس طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے، یعنی ہماری کامیابی کے مختلف معیار ہیں، ہم نے بنائے نا. صلو علی الحبیب. ہماری جو کامیابی کے سٹینڈرڈز ہیں، ہماری جو کامیابی کے معیار ہیں، ان میں صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے. دنیا کی ترقی، دنیا کا عہدہ، دنیا کا بینک بیلنس، دنیا کا منصب اور دنیا کا لگژریس قسم کا لائف سٹائل اپنانا، یہ ہماری زندگی کا مین مقصد بدقسمتی سے بنتا جا رہا ہے. جو یعنی بعض لوگ مبارکباد دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایمریٹس میں رہتے ہیں. انہوں نے مجھ سے ایک بات کی. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اپنی زندگی میں نے کئی حج کیے، میں نے کئی عمرے کیے. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو حج اور عمرے پر مجھے مبارکباد دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ملک کا میرا ویزا لگا، ملک کا نام نہیں لے رہا، ایک ایسے ملک کا ویزا لگا کہ آج ساری دنیا اسی ملک میں جانے کے خواب دیکھتی ہے تقریباً. وہ کہتے ہیں کہ یو آر دا لکیسٹ ون ہو گاٹ دا ویزا آف دیٹ کنٹری. مجھے بہت سارے لوگوں نے مبارکباد دی کہ یار بڑے خوش نصیب ہو یار، کمال ہے یار، تمہارا ویزا لگ گیا. یہ کیسے لگتا ہے ذرا ہمیں بتاؤ، ہم نے تو اتنی اپلیکیشنز سبمٹ کروائیں، ہماری تو ریجیکشن ہو گئی. بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے پیسوں والے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے گائیڈنس لینے لگے کہ تمہارا ویزا کیسا لگا. یار جانا ضرور، اسے مس نہ کرنا، آسانی سے یہ ویزا نہیں ملتا. کیوں؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی کرنسی، اس کی ویلیویشن پاکستان کے روپی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. بس وہاں اچھی کمائی ہو جائے گی، کوئی دنیا کے معاملات بہتر ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا وہاں پر؟ بس یہ ذہن بن گیا بدقسمتی سے، جانا ہے، ہماری منزل بس یہی ہے،
ایبراڈ جانا ہے جناب، فلاں جگہ جا کر، فلاں ملک میں جا کر ہمیں MBBS کرنا ہے، فلاں ملک میں جا کر ہمیں FCPS کرنا ہے، فلاں ملک میں جا کر MPhil کرنی ہے، فلاں ملک میں جا کر PhD کرنی ہے، فلاں ملک میں جا کر پوسٹ ڈاک کرنی ہے، فلاں ملک میں جا کر فلاں اسپیشلائزیشن کرنی ہے کہ اس کی ویلیو ہے، اس کی قدر ہے، تاکہ یہاں آ کر یا وہیں رہ کر ہم زیادہ پیسہ کما سکیں۔ اور وہ بندہ بہت لکی سمجھا جاتا ہے ہمارے درمیان کہ جو اس انداز سے پیسے والا یا بعض مخصوص ممالک کا سٹیزن بن جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت لکی ہے۔ لکی کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ ہمارے رب عز و جل نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان ممالک میں جائے اس کی آخرت داؤ پر لگتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سینکڑوں مبلغین الحمدللہ ان ممالک میں جا کر اپنے کام بھی کر رہے ہیں، بعض ایجوکیشن کے حصول میں بھی کوشاں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ تہجد گزاری کی سعادت بھی مل رہی ہے، ساتھ ساتھ دین اسلام کو اپنی پریکٹس میں بھی لائے ہوئے ہیں، اپنی وضاقتہ کو، اپنے انداز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جنہوں نے تبدیل کر لیا، ایسے لوگ موجود ہیں۔ بلکہ دعوت اسلامی کا جو مدنی دینی انوائرمنٹ ہے، اس دینی انوائرمنٹ نے ایسے لوگوں پر بھی کام کیا تو کہ جب پاکستان سے گئے تھے تو بظاہر مذہب کو پریکٹس میں لانے کا تصور نہیں تھا، لیکن ان ممالک میں جب دینی ماحول ملا تو اپنے آپ کو ایسا چینج کیا کہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ وہاں جہاں جا کر لوگ بدلتے ہیں، جہاں جا کر لوگوں میں مائنس چینجز آتی ہیں، یہ وہاں پر پوزیٹیو چینج ہو گئے۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک اسپیشیلٹی ہے کہ اس ماحول نے یہ اثر ڈالا کہ آپ دنیا کے آخری ملک میں بھی، دنیا کے آخری کونے میں بھی چلے جائیں، دین اسلام آپ کی پریکٹس میں ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے مال کے؟ یہ دھوکے کا مال ہے، یہ دنیا دھوکے کا مال ہے۔ اس میں نیکیوں کو غنیمت جانیں، جیسے نیکی سامنے آپ کے آ جائے، مسجد آ جائے تو نماز پڑھ لیں، ہر وقت باوضو رہیں، اذان ہو تو اذان کا جواب دیں، تلاوت قرآن میں اپنے وقت کو گزاریں، رب کائنات کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کریں، اور اپنے اعمال کو، اپنے اسکیجولز کو، اپنے جداول کو ایسے انداز سے نیکیوں سے پیک کر لیں کہ ایک بزرگ کا فرمان مجھے یاد آیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے تو میں اپنے جدول میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکوں گا، جو جدول چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ یعنی اتنا نیکیوں کو پیک کر لیا اپنے جداول میں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نیکیوں کو شامل نہیں کر سکے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ابھی پچھلے دنوں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک آڈیو میسج میں ان کا ذکر خیر فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کا آخری وقت آیا تو تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ یا حضرت کیا اب بھی تلاوت قرآن، یعنی آخری وقت ہے اب بھی تلاوت قرآن؟ فرمایا دیکھ نہیں رہے کہ میرا نامہ اعمال کلوز ہو رہا ہے، میرا نامہ اعمال بند ہو رہا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں
کہ جب نامہ اعمال بند ہو تو اس میں کثرت تلاوت لکھی ہو. تو یہ سوچ کیسے ملے گی؟ یہ سوچ دینی ماحول سے ملے گی. یہ سوچ ہفتہ وار اجتماع میں آنے سے ملے گی. اور بے شمار لوگوں کو ملی. ہزاروں لوگوں کے واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں معاشرے میں کہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے, زندگیاں بدل گئیں. عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کیا, زندگیاں بدل گئیں. بے شمار لوگ آپ کو گواہی دیں گے کہ قافلوں میں سفر کیا تو نماز سیکھی, قافلے میں سفر کیا تو نماز جنازہ سیکھی, قافلے میں سفر کیا تو بنیادی دینی معلومات حاصل ہوئیں, قافلے میں سفر کیا تو پیورٹی امپیورٹی کا پتہ چلا, پاکی ناپاکی کا پتہ چلا, طہارت کا پتہ چلا, کپڑے پاک کرنے کا پتہ چلا, اور عملی طور پر دین اسلام کو پریکٹس میں لانے کا پتہ چلا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں گئے تو 50 سال کی عمر میں گئے, 60 سال کی عمر میں گئے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیا. تو مختلف دعوت اسلامی کے دینی کام, ایک تو 12 دینی کام ہے نا جو ہمیں نظر آتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فرمایا دعوت اسلامی کے بے شمار دینی کام ہیں, جن میں 12 دینی کام بالخصوص ہیں. بے شمار دینی کام ہیں. مسجد بنانا دینی کام ہے, مدرسہ بنانا دینی کام ہے. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. تو دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ مشرق سے لے کر شمال, جنوب, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے جنوب تک مساجد کا ایک نیٹ ورک قائم کر دیا. لوگ آ کر اپنی اصلاح کریں, نماز سیکھیں اور نماز جنازہ سیکھیں, دین اسلام کے بنیادی احکام سیکھیں, فضائل سیکھیں, برکات سیکھیں, فرائض سیکھیں, واجبات سیکھیں, سنن سیکھیں, مستحبات سیکھیں, مباحات کا پتہ چلے اور گناہ کے بارے میں پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے. ورنہ تو معاشرے میں تصور نہیں تھا. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو نیکی اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. جب بھی ذہن میں آئے نیکی کرنی ہے فوراً کر لیں, ویٹ نہ کریں. کہتے ہیں ٹمورو نیور کمز, کل کبھی نہیں آتی, آج کرنا ہے, آج کرنا ہے. حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا ان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل, کہ آج عمل کا دن ہے, حساب کا دن نہیں ہے. وغدا حساب ولا عمل, اور کل حساب ہے, عمل کا دن نہیں ہے. آج عمل ہے, آج کوشش ہے, آج نیکیاں ہیں, آج اعمال صالحہ ہیں, آج تلاوت قرآن ہے, آج درود پاک پڑھنا ہے, آج مستحبات کو اپنانا ہے, اور کل انشاءاللہ الکریم اس کا ریوارڈ, اس کا بدلہ, اس کا انعام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کامیابی کون سی کامیابی ہوتی ہے. اور رب کائنات نے ایک اور کامیابی بیان فرمائی. فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی. ہمارا رب عز و جل قرار دے رہا ہے سب سے بڑی کامیابی اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت. تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہمیں اس کام کی طرف لگا دیا. اس کام کو اپنی زندگی میں کرنے والے بن جائیں, نیکیاں کرنے والے بن جائیں, اطاعت الہی میں عز و جل میں اپنے وقت کو گزاریں, سنت پر عمل کرنے میں اپنے وقت کو گزاریں. انشاءاللہ الکریم آسانیاں ہوں گی. اور سنتیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بے شمار سکھائی جاتی ہیں. لباس پہننے کی سنت, ٹوائلٹ میں جانے کی سنت, امامہ شریف باندھنے کی سنت,
آئینہ دیکھنے کی سنت، بال یا زلفیں سنوارنے کی سنت، جوتا پہننے کی سنت، زندگی گزارنے کی سنت، مسکرانے کی سنت، اپنے گھر زندگی گزارنے کا انداز، کاروبار کرنے کا طریقہ، سارا کا سارا دین الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ تو ہر دم وابستہ رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، انشاءاللہ الکریم برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک، 2 دعائیں اور 2 احادیث۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جو آج شب چل رہی ہے، یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے تو موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خلقی هو الهادی نور الکون بغیر عبادی۔ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔
شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے، جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے 12 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا لا
محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمام عاشقان رسول گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے ہم گناہگاروں روسیاہوں عاجزوں کے پیارے رب عز و جل، ہم روسیاہ و عاجز نافرمان عصیاں شعار اپنے گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا رب. اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں ہم نے پھیلا دیا. دور و نزدیک سے عاشقان رسول مختلف نیتوں کے ساتھ، دلی ارادوں کے ساتھ، آفات و بلیات میں مبتلا، بیمار، غمزدہ، مصائب و آلام کا شکار اور نہ جانے کون کون سی مشکلات میں گرفتار یہاں جمع ہیں. اپنے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے ہم سب حاضر ہیں یا رب. سب سے پہلی التجا تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی خیرات کا طلب کرنا ہے یا رب. تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے یا رب عز و جل. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو تیری عطا کردہ نعمتوں کا قائم مقام ہو. ہمیں دیکھنے کی طاقت تو نے اپنے کرم سے بخشی لیکن ہم اس کی قدر نہ کر سکے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم قدر نہ کر سکے. تو نے ہمیں اعضائے بدن سے نوازا، اے مالک ہم ان کی قدر نہ کر سکے. تو نے اپنے کرم سے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، ہم قدر نہ کر سکے. ہم تیری عبادت میں اپنے قلوب و اذہان کو مصروف نہ کر سکے. ہم نمازوں میں کوتاہیاں اور تیرے فرامین پر عمل کرنے میں بہت سستیوں اور کوتاہیوں کا شکار رہے. اے مولا اپنا کرم کر دے.
ہمارے گناہ آلود ہاتھوں کو نہ دیکھ، اے مالک کریم ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہم گناہگاروں کو اپنے کرم سے عطا فرما دے۔ یا رب ہم سب کو بے حساب بخش دے، اپنے کرم سے لمحہ بھر کے لیے بھی داخل جہنم نہ کرنا یا رب، اپنا کرم کر دے۔ ہم بہت کمزور و ناتواں ہیں، آج معمولی گرمی پڑ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، معمولی اندھیرا چھا جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارے گناہوں کے سبب تو ہم سے ناراض ہوا اور ہماری قبروں میں جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی تو راہ فرار نہ مل سکے گا یا رب۔ ہم بہت کمزور و ناتواں ہیں، ہمارے حال زار پر رحم فرما یا رب، رحم فرما۔ اے مالک کریم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے ملتجی ہیں، ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں یا رب، نیک بننا چاہتے ہیں، ہم نے کوششیں کی نیک بننے کی، ارادے کیے، ذہن بنائے، لیکن نیک بن نہ سکے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نہ جانے تیرے کتنے بندے آئے جنہوں نے زندگی کے جداول کو بدل لیا، جنہوں نے انداز زندگی کو بدل لیا، تیرے مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ نہ جانے تیرے کتنے بندے نمازی بن گئے، نہ جانے تیرے کتنے بندے تلاوت قرآن کے عادی بن گئے، نہ جانے کتنے بندے تہجد گزاری کے پابند بن گئے، نہ جانے تیرے کتنے بندے ایسے کہ جو تیرے حقوق کو پورا کرنے والے بن گئے، نہ جانے تیرے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جو پہلے معاشرے کے لیے ناسور بن چکے تھے، آج معاشرہ ان پر فخر کرتا ہے۔ اے کریم تیرے کئی بندے بدل گئے مگر ہم نہ بدل سکے، تیرے کئی بندے تیرے پیاروں میں شامل ہو گئے لیکن ہم تیرے پیاروں والے اعمال نہ کر سکے، تیری بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر سکے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب۔ ہمارے گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھ، پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب بیداریوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا یا رب۔ ہمارے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف کر دے یا رب، معاف کر دے۔ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہم اپنا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کریں، زندگی کے شب و روز تیری اطاعت میں گزار دیں۔ اے مالک ہم سنتوں کے پابند بن جائیں، ہم فرائض کے پابند بن جائیں، ہم تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ زندگی کی شام ڈھلتی چلی جا رہی ہے یا رب، اپنا کرم کر دے۔ نہ جانے کتنوں کو قبرستان تک چھوڑ کر آئے، ہم غافل ہو گئے۔ ہمارے کتنے بزرگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے کتنے دوست دنیا سے چلے گئے، ہمارے کتنے چاہنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم غافل رہے۔ اے مالک کریم ہمارے دلوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے۔ اے مالک کریم یا ارحم الراحمین ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا یا رب، راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہونا۔ تجھے حضرات انبیاء علیہ السلام کی عبادتوں کا واسطہ، ان کی ریاضتوں کا واسطہ اور سید العابدین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول عبادتوں کا واسطہ یا رب ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ تلاوت قرآن کی توفیق
توفیق عطا فرما, سجدوں کی لذتیں عطا کر دے یا رب, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے, ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے والا بنا دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا کر دے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فرامین پر عمل کرنے میں ہمیں استقامت کی خیرات عطا کر دے یا رب عز و جل. ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ساری دنیا میں اپنے دین کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما, تلاوت قرآن کی مہم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں تلاوت قرآن کا پابند بنا دے, ہمیں گناہوں سے بچا, لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا رب. ہم بدلنا چاہتے ہیں یا رب, ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہم تلاوت قرآن کے عادی بننا چاہتے ہیں, ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے والے اعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم نیک اعمال کے پابند ہونا چاہتے ہیں, ہم نفس و شیطان کے واروں سے بچنا چاہتے ہیں, ہم کمزور و ناتواں ہیں یا رب. تیرے کرم کے بغیر نہ بدل سکیں گے, اپنا کرم کر دے, بچا لے, ہمیں اعمال صالحہ کا پابند بنا دے, اے مالک کریم نیک اعمال کا پابند بنا دے, ہمیں قافلوں کا پابند بنا دے, ہمیں نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مساجد میں پڑھنے والا بنا دے, ہمیں فرائض کی پابندی کی توفیق عطا کر دے یا رب. ہمیں واجبات کا پابند بنا دے, ہمیں سنت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عامل بنا دے, ہمیں عاشق سنت بنا دے یا رب عز و جل. اپنا کرم کر دے, ہم سنتوں کے محب بن جائیں, ہم سنتوں کے عاشق بن جائیں, ہم فکر دنیا کی بجائے فکر آخرت میں گھلیں, ہماری سوچیں صرف دنیا نہ ہو, ہماری سوچوں میں آخرت آ جائے. اے مالک کریم یا ارحم الراحمین, اپنا کرم کر دے یا رب, اپنا کرم کر دے, اپنا کرم کر دے یا رب. ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں, جس بندے کی دعائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں, جس بندے کی الہا و زاری تیری بارگاہ میں مقبول ہے, جس بندے کی مناجات تیری بارگاہ میں مقبول ہے, جس بندے کی تلاوت قرآن کرنا تیری بارگاہ میں مقبول ہے, جن بندوں کے سجدے تیری بارگاہ میں مقبول ہیں, جن بندوں کے آنسو تیری بارگاہ میں مقبول ہیں, جن بندوں کا تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا مقبول ہے یا رب. ان مقبولان بارگاہ کا واسطہ, ان مقبولان بارگاہ کا واسطہ کرم کر دے, کرم کر دے یا رب, کرم کر دے, کرم کر دے یا رب. اپنا خوف عطا کر دے, اے مالک اپنی سچی محبت کی خیرات عطا کر دے, ہمیں خلوص کی نعمت سے مالا مال کر دے, ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. اے کریم بس ایسا کرم کر دے کہ ہمارے اعمال فقط تیری خوشنودی کے لیے ہوں, لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہ ہوں, لوگوں میں اچھا بننے کے لیے نہ ہوں, لوگوں میں واہ واہ کے لیے ہمارے اعمال نہ ہوں یا رب. اپنا کرم کر دے یا رب, کرم کر دے, نیکوکار بنا دے, نیکوکار بنا دے یا رب. جو انداز تیرے مقبول بندے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا, اے مالک کریم اس انداز کے مطابق ہمیں ساری دنیا میں سنتوں کا ڈنکا بجانے کی توفیق عطا فرما, مدرسے بنانے کی توفیق عطا فرما, اور مساجد بنانے کی توفیق عطا فرما, اسلامک سینٹرز بنانے کی توفیق عطا فرما, اصلاح کے ادارے بنانے کی توفیق عطا فرما, نو مسلموں کو اسلام سکھانے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے دین پر استقامت کی خیرات عطا فرما یا رب. اپنا کرم کر دے, ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا یا رب, برے خاتمے سے محفوظ رکھنا, اے مالک کریم برے خاتمے سے محفوظ رکھنا, شیطان کے واروں سے بچا کر رکھنا. اپنا کرم کر دے, یہ دعائیں یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام ممالک اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت فرما, تمام علماء و مشائخ کی
تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھنا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمانا، ان کے تمام اہل خانہ کی خیر فرمانا، یا اللہ عز و جل ان کے تمام مریدین متوسلین کی خیر فرمانا۔ اے مالک کریم یا ارحم الراحمین، ہماری یہ دعائیں، یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، ترستے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ پھرے کب تلک کی در بدر بے ٹھکانے، کسے جائے ہم اپنے دل کی سنانے۔ پھرے کب تلک کی در بدر بے ٹھکانے، کسے جائے ہم اپنے دل کی سنانے۔ تمہیں تو بناتے ہو کام ان سے کہنا، تمہیں تو بناتے ہو کام ان سے کہنا۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، ترستے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ اسی آرزو میں گزرتے رہے دل کہ پہنچے دیار نبی غم بھی لے۔ سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا۔ گما اس طرح چاہا اپنی بلا میں، تمہارے محبت ہو ہر ایک ادا میں۔ شام سے کہنا، یوں ہی ہو بسر صبح ہو شام سے کہنا۔ مدینے کے زائر۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت
استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ فیضان مدینہ حیدرآباد میں ایک ماہ کے قافلے کے عاشقان رسول کے حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری سے ملاقات، رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے، قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ حاجی محمد امین اتاری نے مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کی۔ رکن شورا نے فیضان مدینہ بہاولپور پنجاب میں ہفتہ وار اجتماع کے ذمہ داران کو کورس بھی کروایا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے ملاقات، رکن شورا نے صحافیوں کو 1500 سالہ جشن ولادت کے طور پر بھرپور انداز میں منانے کا ذہن دیا۔ جامع مسجد روشن وکیل پاٹیا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں ذمہ داران کا سنت ابھرا اجتماع، مختلف سطح کے ذمہ دارانوں، مبلغین دعوت اسلامی سمیت مقامی عاشقان رسول کی شرکت۔ حاجی محمد منصور اتاری اور حاجی عبد المبین اتاری نے دعوت اسلامی کے 12 دینی کام بڑھانے کا ذہن دیا۔ اراکین شورا نے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ جوش و جذبے سے منانے کی ترغیب دلائی۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کی جانب سے فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری، FGRF کے تحت خیر خواہی امت کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول کی دلجوئی کی گئی۔ بروز پیر 21 جولائی 2025 کو غمخواری کرتے ہوئے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا گیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن